الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. صحیح الترغیب والترہیب کی شرح آج کے درس میں کی جاتی ہے، اور کتاب السنہ کو ہم نے پڑھنا شروع کیا. کتاب السنہ یعنی سنت کا باب. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دلانے والی احادیث کو بیان کیا گیا ہے، اور سنت کی جو ضد ہے یعنی بدعت، نئی چیز، نیا اضافہ، ان چیزوں کو انجام دینے سے ڈرانے والی جو احادیث ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. اس سے قبل کی حدیث میں کتاب السنہ کی سب سے پہلی حدیث کی شرح آپ کے سامنے کی جا چکی. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ حضرت ابو شریح الخضاعی رضی اللہ عنہ سے مروی. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا ابشروا، خوش ہو جاؤ. کس بات کی خوشی اور کس بات کی بشارت؟ یہ دو تین جملوں کے بعد بات آنے والی. تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ. اس کے بعد سوال کیا، کہا الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کیا تم لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا بلا. تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس بات کی گواہی دینے والے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد وہ جو پہلا جملہ تھا ابشروا، خوش ہو جاؤ، کس بات کی خوشی اور کس بات کی بشارت ہے؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے یہ سبب ہے. یہاں سبب سے مراد رسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن ایک رسی ہے. طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، کہ اس رسی کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک رسی ہے، کہا قرآن کریم جو ہے یہ ایک رسی کی طرح ہے. قرآن کریم ایک رسی کی طرح ہے. رسی کا ایک حصہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ تم تمام لوگوں کے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، لہذا اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. فإنکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدہ ابدا، اس لیے کہ اگر تم نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر اس کے بعد تم نہ کبھی گمراہ ہوگے اور نہ کبھی ہلاک اور برباد ہوگے. یہ اثر امام طبرانی نے اس کو اپنی کتاب المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور خوشخبری دینے سے پہلے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس سوال کے پیچھے در حقیقت کچھ حکمتیں ہیں، یعنی کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا. پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ اب اس کے بعد یہ جو خوشخبری میں دینے والا ہوں یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ان دونوں باتوں کی گواہی دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے سوال کر کے کنفرم کر لیا کہ ہاں بھائی تم لوگ گواہی دیتے ہو؟ ہاں دیتے ہیں. تو اب اس کے بعد یہ خوشخبری سنو، یعنی یہ خوشخبری جو آنے والی ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں تذکرہ کیا ہے، یہ عام تمام لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سوال کے بعد جو بات بیان کی جانے والی ہے وہ بات اس سوال میں کی گئی بات کا تقاضا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا
کہا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابہ نے کہا جی ہاں ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ جو سوال ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ جو دونوں گواہیاں ہیں، ان دونوں گواہیوں کا تقاضا کیا ہے، یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی شکل میں بیان فرمائی۔ تو یہ حکمت ہے اس سوال کے پیچھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے جب یہ سوال کیا اور صحابہ نے کہا کہ بلا اللہ کے رسول ضرور، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری سنائی جس کے بارے میں آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اب شروع خوش ہو جاؤ۔ کیا بشارت ہے؟ کہا انہا قرآن سلم، یہ جو قرآن ہے یہ ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ، ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا جو ہے وہ تم تمام کے ہاتھوں میں ہے۔ لہذا جس نے قرآن مجید کو لازم پکڑا وہ نہ گمراہ ہوگا، اور کیسے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس نے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اس رسی کو ایک طرف سے اللہ رب العالمین نے تھام رکھا ہے۔ تو کیا وہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان ہلاک اور برباد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو ہلاکت اور بربادی سے بچانے والی چیز موجود ہے، وہ رسی جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ قرآن مجید کو لازم پکڑنا، قرآن مجید کا حق ادا کرنا، یعنی اس کی تلاوت کرنا، اس کے معانی اور اس کے مطلب کو سمجھنا، اور تیسرا اس پر عمل کرنا۔ یہ تین بڑے اہم امور ہیں قرآن مجید کے متعلق۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کے معانی اور ان کی تفسیر، اس کی تفسیر میں غور و فکر کرنا، اور تیسرا یہ کہ اس پر عمل کرنا۔ یہ قرآن مجید کے حق کو ادا کرنا ہے۔ لہذا جو انسان قرآن مجید کو اپنی زندگی میں نافذ کرے گا وہ انسان گمراہی سے بھی بچے گا اور ہلاکت اور بربادی سے بھی بچے گا۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ تو کتاب السنہ ہے، یعنی سنت کا باب، سنت کے تعلق سے احادیث آنی چاہیے، لیکن یہاں کتاب کے مؤلف نے یہ جو روایت ذکر کی ہے، اس روایت میں تو سنت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہاں تو قرآن کا تذکرہ ہے نا۔ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو لازم پکڑنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے کے، جو انسان قرآن مجید کو لازم پکڑے گا وہ انسان ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی لازم پکڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ قرآن کی بات سنے گا تو اس پر عمل کرے گا، اور قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ خود قرآن کریم اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآنی ہیں، ہم قرآنی ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ایسے لوگ خود قرآن کریم کی نہیں سنتے، اس لیے کہ قرآن کریم نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی اور آپ کی سنت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جو انسان قرآن کریم کو مانے اور احادیث اور آپ کی سنت کو چھوڑ دے، کہے کہ صرف قرآن کافی ہے، وہ انسان در حقیقت قرآن پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ روایت ہے، صحیح روایت ہے، ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے مدینے میں خوشبو لگا کر کے مردوں کے پاس سے گزر رہی تھی، غالباً مسجد جا رہی تھی، تو درمیان راستے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ مردوں کے پاس سے گزر رہی ہے، تو انہوں نے منع کیا اور کہا کہ ارجعی واغتسلی، اپنے گھر میں جا کر کے غسل کر کے آؤ، نہا دھو کر کے آؤ، اس لیے کہ تمہارے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ بغیر نہائے جانے والی نہیں، اپنے گھر میں جاؤ اور نہا کر کے دوبارہ نکلو۔ تو اس عورت نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ مجھے ایسی بات سے منع کرتے ہیں کہ جس سے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام اور اپنے قرآن میں منع نہیں کیا۔ عورت نے اعتراض کیا، کہا کہ آپ مجھے ایسی بات سے منع کرتے ہیں، یعنی خوشبو لگانے سے، اللہ نے تو قرآن میں کہیں منع نہیں کیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں منع کیا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے شروع سے لے کر کے آخر تک مکمل قرآن پڑھا ہے،
لیکن کہیں مجھے یہ بات نہیں ملی کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں کو خوشبو لگانے سے منع کیا ہو۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب کیا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا؟ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو عورت نے کہا ہاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر حدیث بیان فرمائی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت گھر سے عطر لگا کر کے خوشبو لگا کر کے نکلتی ہے اور مردوں کے پاس سے گزرتی ہے فہی زانیہ، تو وہ زنا کرنے والی عورت ہے۔ یعنی اس کا یہ عمل جو ہے خوشبو کے ذریعے سے مردوں کو لبھانا، یہ ایک عام اور حقیقی مومن کا شیوا نہیں بلکہ یہ زنا کرنے والے لوگوں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ عورت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کو سننے کے بعد ممکن ہے اس نے اپنے اس بات سے رجوع کر لیا تھا اور خاموش ہو گئی تھی۔ تو آپ غور کیجئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حدیث کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کا حوالہ دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کریم پر عمل کرنا یہ سکھاتا ہے ہمیں، قرآن کریم پر عمل کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث پر بھی عمل کریں۔ صرف یہ کہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کو چھوڑ دیں، تو یہ بات جو ہے خود قرآن کے مخالف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن جو ہے یہ ایک رسی کی طرح ہے، اس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تم لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، یعنی قرآن کو بھی پکڑ لیا اور قرآن جن چیزوں کی اتباع کا حکم دیتا ہے اور اس میں سنت اور حدیث بھی شامل ہے ان کی بھی اتباع کی، تو تم گمراہ بھی نہیں ہو سکتے اور دنیا کے اندر ہلاک و برباد بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ انسان جو یہ حدیث سنے اور اس کے کان میں یہ بات پڑے، اس کے علم میں یہ بات آئے کہ قرآن مجید ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی قرآن مجید انسان کو، انسانیت کو اس کے رب سے جوڑنے والی رسی ہے۔ یہ سننے کے بعد بھی اگر کوئی انسان قرآن مجید کو نہ پڑھے، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرے، قرآن مجید کے معنی اور اس کے مطلب میں غور و فکر کرنے کی کوشش نہ کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمارا حال معاشرے میں بالکل ایسا ہی ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا ہدایت حاصل کرنے کے لیے، ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا گھروں کو سجانے کے لیے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا ہمیں ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے، ہم نے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا نظر بد سے، جادو سے، جنات سے بچنے کے لیے۔ حقیقی ہدایت تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر لے۔ یہ اصل ہدایت ہے اور یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی معمولی چیز سے بچ گئے، کسی معمولی نقصان سے بچ گئے، تو اس سے آپ کو کوئی بڑا فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ آخرت میں اس سے بڑا نقصان آپ کے لیے ہے اور وہ جہنم ہے۔ لہذا انسان کو قرآن مجید پر عمل کرنا چاہیے، اور قرآن مجید پر عمل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث پر بھی عمل پیرا ہو جائے۔ اس کے بعد اسی معنی کی روایت حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی وہ بالکل یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم سے بالکل یہی سوال کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے جب جواب دیا تو آپ نے فرمایا ان القرآن جاء من عند اللہ، کہ قرآن کریم یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ فابشروا، کہا خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، کہ قرآن کریم کا ایک سرا، قرآن کریم ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فتمسكوا به، تو اس کو لازم پکڑو، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده ابدا، اگر تم نے ایسا کر لیا تو اس کے بعد نہ گمراہ ہوگے اور نہ ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر جاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو جو خطاب فرمایا تھا تو اس میں آپ نے ایک جملہ یہ بھی فرمایا تھا کہ ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری زمین پر اس کی عبادت کی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. شیطان کی امید ختم ہو چکی ہے. وہ بھی جانتا ہے کہ اب تمہاری زمین پر یعنی جزیرۃ العرب، عرب جزیرہ جو ہے، اس میں صرف سعودی عرب نہیں بلکہ پورا کا پورا عرب جزیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ اب نا امید ہو چکا ہے کہ اس زمین میں اس کی عبادت کی جائے. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ عرب کی سرزمین پر ویسا ہی زمانہ لوٹ آئے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ تھا. بت پرستی بالکل عام تھی، پورے جزیرۃ العرب میں شرک اور کفر ہر طرف موجود تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آ جانے کے بعد، اسلام کے مکمل ہو جانے کے بعد اب شیطان کی یہ امید ختم ہو گئی ہے. اب قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہے کہ جزیرۃ العرب پورا کا پورا زمانے جاہلیت کی طرح ہو جائے اور مکمل جزیرۃ العرب میں یا اس کے اکثر لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائے. یہ اس کا مطلب ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ عرب میں کوئی انسان شرک کرے، کوئی انسان کفر کرے، کوئی اللہ کا مذاق اڑائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، یہ ایک بات الگ ہے. لیکن مکمل عرب، جزیرۃ العرب جو ہے اس میں پھر سے زمانے جاہلیت کی طرح بت پرستی شروع ہو جائے، کفر اور شرک شروع ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت تک جزیرۃ العرب کو اس بات سے محفوظ رکھ کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہاری زمین میں، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، یعنی کفر اور شرک اس زمین میں تمام لوگ مل کر کے کریں. وَلَٰكِنْ رَضِيَ أَن يُطَاعَ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، لیکن شیطان کی اتباع کفر اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان گناہوں میں شیطان کی اتباع کی جائے، یہ ممکن ہے. یہ ممکن ہے. کفر اور شرک مکمل جزیرۃ العرب پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ممکن ہے کہ عرب کی سرزمین میں ان گناہوں کو انجام دیا جائے. اور یہ کیسے گناہ ہوں گے؟ کہا مما تحاقرون من اعمالکم، وہ ایسے گناہ ہوں گے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو. یعنی عام جو لوگ گناہ کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولنا ہے اور اسی طریقے پر شراب پینا ہے یا چوری کرنا ہے، تو یہ تمام گناہ اگر لوگوں نے ان کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیا اور یہ اور اس سے چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کا بازار عرب میں بھی گرم ہو سکتا ہے. شیطان اس بات سے نا امید نہیں ہوا ہے کہ عرب کی سرزمین میں گناہ نہ ہو. گناہ ہوں گے، کفر اور شرک مکمل طور پر غالب نہیں آ سکتا. اس حدیث میں ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو آج موجودہ زمانے میں عرب اور اہل عرب کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، وہاں فلاں گناہ ہے، فلاں گناہ ہے، فلاں بدفعلی ہے اور ایسی نافرمانی ہے. نافرمانی تو ممکن ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ تمہاری زمین پر یعنی عرب کی سرزمین پر کفر اور شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ ممکن ہے کہ انسان سے ان کا ارتکاب ہو. یہ ممکن ہے. کفر اور شرک نہیں ہو سکتا ہے. اور ایسا اس لیے بھی ممکن ہے کہ عرب کی سرزمین کوئی جنت کی سرزمین تو نہیں ہے اور عرب کے رہنے والے لوگ کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، نہ وہاں کی عوام فرشتے ہیں اور نہ وہاں کے حکمران فرشتے ہیں اور نہ وہاں کی زمین جنت کی ہے. تو گناہ تو وہاں ممکن ہے کہ پائے جائے، لیکن کفر اور شرک نہیں پایا جا سکتا. یعنی اغلبیت کے ساتھ ایک دو لوگ یا کچھ چند لوگ شرک کرے، کفر کرے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اغلبیت کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان کی امید ابھی بھی ان اعمال کے متعلق بندھی ہوئی ہے جن کو تم لوگ ہلکا معمولی تصور کرتے ہو، حقیر تصور کرتے ہو. کہا فاحذروا، لہذا اجتناب کرو، گناہوں کو معمولی سمجھنے سے اجتناب کرو. اس لیے کہ شیطان اچانک انسان کو شرابی نہیں بنا دیتا، اچانک انسان کو بے نمازی نہیں بنا دیتا، بلکہ وہ شروعات کرتا ہے بہت نیچے سے، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ لوگوں کو اوپر لے کر کے جاتا ہے. تو اگر انسان نے چھوٹے گناہوں کو ہلکا سمجھنا تصور کر لیا ان گناہوں کو وہ انجام دے گا. پھر اس کے بعد والے جو گناہ ہیں ان کو بھی وہ ہلکا تصور کرے گا، ان کو بھی انجام دے گا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ممکن ہے کہ کبیرہ گناہوں تک پہنچ جائے اور وہاں سے کفر اور شرک تک انسان پہنچ جائے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحذروا، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے، ہلکا سمجھنے سے ڈرو، اجتناب کرو۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ عرب کی سرزمین میں کفر اور شرک اغلبیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو جب دوسرے گناہوں کو انجام دیا جائے اور خود تم سے اگر اس طرح کے گناہ سرزد ہو جائیں تو کیا کرو؟ اس کا حل کیا ہے؟ ان گناہوں سے بچنے کا حل کیا ہے؟ اور اگر سرزد ہو جائیں تو ایسی صورت میں ان گناہوں کو معاف کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان وہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہ، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا، ان اعتصمتم بہ، اگر اسے تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، فلن تضلوا ابدا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ گویا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان دونوں کو لازم پکڑے رہیں گے، وہ لوگ گناہوں میں اور گمراہی میں مبتلا ہونے سے بھی بچے رہیں گے۔ کفر اور شرک سے تو بچیں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اللہ رب العالمین کے کلام قرآن مجید پر عمل کرتے رہیں گے اور کتاب اور سنت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا رہیں گے، جن کی زندگی کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوگی، وہ ان گناہوں سے بھی بچے رہیں گے۔ اور اگر ان سے گناہ ہو جائیں، اگر ان سے گناہ ہو جائیں اور ان کے علم میں نہ ہو کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو ان کے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اس لیے کہ جتنے اعمال ہیں ان تمام اعمال میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑنا یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل چیز ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے اعمال کی بنیاد قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں بناتا ہے، اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، تو چاہے وہ جتنا عمل کر لے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ لیکن کوئی انسان معمولی عمل کرتا ہے لیکن اللہ کے قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، وہی انسان بہتر ہے، وہی انسان کامیاب انسان ہے۔ اس انسان سے وہ کئی گنا زیادہ بہتر، بلکہ وہی انسان بہتر ہے وہ انسان شر میں پڑا ہوا ہے جو اپنی جانب سے عبادات کو بنا کر کے ان کو بہت زیادہ انجام دیتا ہے۔ اور اس سے قبل کے درس میں نے وہ قول بھی آپ کو سنایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے جو آگے بھی آنے والا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں الاقتصاد فی السنہ احسن من الاجتہاد فی البدعہ، کہ بدعت کو بہت محنت اور مشقت کے ساتھ خوب لگن کے ساتھ انجام دینا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان سنت پر عمل کرے لیکن بہت زیادہ وہ اہتمام کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کے جو بھی اعمال ہیں ان کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو لیکن اعمال بہت زیادہ نہ ہو۔ یہ انسان بہتر ہے اس انسان سے جو بہت عمل کرتا ہے لیکن تمام کے تمام اعمال بدعتی اعمال ہیں، ان اعمال کی بنیاد نہ قرآن مجید پر ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے۔ لہذا قرآن مجید کا تمسک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تمسک یہ انسان کو گمراہی سے بھی بچانے والا ہے اور دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور بربادی سے بھی بچانے والا ہے۔ اس کے بعد اور بھی کئی روایات ہیں سنت کے التزام کے متعلق، اور پھر اس کے بعد وہ روایات شروع ہوگی جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی مخالفت کرنے سے ڈرایا ہے اور بدعت کے التزام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا ہے، ڈرایا ہے کہ بدعت سے بچو اور میری سنت کا التزام کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے اور اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ انشاءاللہ ان حدیث پر اگلے دروس میں ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنائے اور تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔